عمران فاروق کو الطاف حسین نے مارا ہے، مروایا ہے، نشے میں دھت۔ یہاں کسی کو فون کیا کہ تمہارے قائد کو پریشان کرتا ہے، انہوں نے پلان کر لیا اور پلان کر کے جا کر عمران فاروق کو مار دیا۔ ساری ڈیٹیل ہے ہمارے پاس۔ آج بھی یہ نوجوانوں کو گمراہ کرتا ہے، آج بھی یہ باتیں کرتا ہے، آج بھی یہ جو ہے وہ آرڈر کرتا ہے کہ اس کو مار دو، اس کو مار دو، ایسے مار دو، ویسے مار دو۔ شہداء قبرستان بھر دیا، پورا جیلیں بھر دیں، جوان لاپتہ کروا دیے، مائیں در بدر ہو گئی، پوری قوم تباہ برباد ہو گئی۔ اس حرامی کا حرامی پن ختم نہیں ہو رہا، بے غیرت ہے یہ، اس قوم کا مجرم ہے، سب سے بڑا غدار ہے۔ اور تیرا باپ دے کر گیا تھا تجھے یہ اختیار، تو ہر کسی کو غدار بولے، بے غیرت۔ ریسنٹلی حالیہ دنوں میں ایم کیو ایم کے کنوینر ڈاکٹر عمران فاروق کی اہلیہ کا انتقال ہوا لندن میں، اور یہ انتقال ڈاکٹر عمران فاروق کے انتقال کے 15 سالوں کے بعد ہوا ہے۔ 2010 میں ڈاکٹر عمران فاروق بھائی کو شہید کیا گیا تھا، اور اب یہ 15 سال 25 سالوں کے 2025 ہے، یہ 15 سالوں کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ تو ان کے انتقال کے بعد یہ پتہ چلا کہ انہوں نے کوئی اپنی وصیت رکھی تھی جس میں کہ وہ پاکستان میں دفن ہونا چاہتی تھی۔ ان کے بچوں نے کہیں کسی کو کہا ہوگا، تو ہم نے ایم کیو ایم کے نام نہاد قائد تحریک اور بانی قوم کو پھر سنا، ہم نے گریہ وزاری کرتے ہوئے کہ ان کو ہر لاش کے اوپر آئٹم سانگ کرنے ہوتے ہیں۔ اب اس لاش کو لے کر انہوں نے پوری دنیا بھر میں واویلا مچایا کہ بھائی وہ تو بہت ہی پیسے کو محتاج ہیں، اب اس لاش کو بھیجنے کے لیے پاکستان میں پیسے چاہیے، 6000 پاؤنڈ صرف۔ اس 6000 پاؤنڈ کے لیے دنیا بھر سے جو ہے وہ چندہ اکٹھا کیا گیا۔ اس آدمی نے دنیا بھر سے اپیل کی کہ بھائی لاش بھیجنی ہے۔ کس کی؟ کسی سڑک پہ پڑی ہوئی کسی نامعلوم افراد کی فرد کی لاش نہیں، جس کو وہ شہید انقلاب کہتے ہیں اور مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں کہ آنسو گرنے سے پہلے کوئی ٹیشو پیپر لے کر کھڑا ہوتا ہے کہ آنسو کو زمین پہ نہ گر جائے، ڈرامے باز۔ اس شہید انقلاب جس نے پوری اپنی لائف لگا دی، اس کی بیوی مری ہے، اس کے لیے دنیا بھر میں چندہ کر رہا ہے، ہاں، اور پیسے جمع کر رہا ہے کہ بھائی اس کو لاش 6000 پاؤنڈ نہیں ہے پارٹی کے پاس، اس کے پاس، اور اس کو پیسے بھیجنے یہاں پہ شروع ہو گئے بھائی ڈرامہ سارا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں نے کوئی 1.5-2 سال ہو گئے میں اس آدمی کے اوپر بات نہیں کرتا، چھوڑ دیا میں نے۔ لیکن کچھ لوگوں کا حساب کتاب یہ کہ ان کا ڈی این اے اتنا خراب ہوتا ہے، وہ نطفہ بے تحقیق اتنے خراب والے ہیں کہ ان کو ایسے لوگوں کو صبح اٹھ کے بغیر وجہ کے دو جوتے مار دو، پورا دن صحیح گزرتا ہے، اس لیے کہ اس نے کوئی نہ کوئی حرکت کرنی ہے۔ ہم نے 2 سالوں سے چھوڑ رکھا تھا، میں نے اس کو کوئی بات نہیں کی میں نے۔ تو اب اس نے یہ سارا ڈرامہ کر کے، اور یہ کون ہے جو 6000 پاؤنڈ مانگ رہا ہے؟ وہ جس کے تکیے کے نیچے سے 5 لاکھ پاؤنڈ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے برآمد کیے، تکیے کے نیچے سے، گدے کے نیچے۔ بھئی پکڑے گئے نا، 50 پاؤنڈ سے زائد آپ جو ہے وہ لندن میں رکھ نہیں سکتے کیش۔ اس کے تکیے کے نیچے سے 5 لاکھ پاؤنڈ نکلے، آفس سے 6.5 لاکھ پاؤنڈ نکلے۔ تو یہ اس کیس میں اریسٹ رہے نا یہ، اور اتنے عرصے سے 4 دہائیوں سے کھال فطرہ زکوٰۃ رو کی فنڈنگ 6000 درہم 6000 پاؤنڈ نہیں تھے، خاموشی سے اس کی بیوی کی اگر کسی نے کہہ بھی دیا تھا، اور اس سے تو کہا بھی نہیں تھا۔ اب وہ لاش لے کے ڈرامہ شروع ہو گیا۔ اب کلوز کا تعلق آپ دیکھیے ایسا ہے کہ سوشل میڈیا پہ تقریر کر کے جو ہے وہ عمران فاروق کے بچوں کو بلا رہے ہیں کہ آ جاؤ دادا سے تو مل لو۔ ابے کوئی دادا بھی جو ہے وہ پوتوں کو سوشل میڈیا پہ بلاتا ہے؟ بے وقوف ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے تمہارا اس سے کانٹیکٹ ہی نہیں تھا۔ عمران فاروق کے مرنے کے بعد اس کے یتیم بچے، اس کی بیمار ماں، اگر تو تیرا کانٹیکٹ ہوتا اس سے، اگر تو ان کی خدمت کر رہا ہوتا، آبیاری کر رہا ہوتا، تو
تو تجھے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر اس کو آواز لگانی پڑتی کہ آ جاؤ دادا ابو سے آ کر مل لو. اور پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں عمران فاروق کو کس نے مارا؟ وہ ایم کیو ایم میں ہیں، پی ایس پی میں ہیں، اور میں بتاؤں گا ساتھیوں کو عنقریب. تیری میں بتاتا ہوں بے غیرت، میں بتاتا ہوں. اس لیے بلایا ہے آج آپ لوگوں کو. عمران فاروق کو الطاف حسین نے مارا ہے، مروایا ہے نشے میں دھت. یہاں کسی کو فون کیا کہ تمہارے قائد کو پریشان کرتا ہے، انہوں نے پلان کر لیا اور پلان کر کے جا کر عمران فاروق کو مار دیا. ساری ڈیٹیل ہے ہمارے پاس. ہاں، اور کس دن مارا؟ جس دن تمہاری الطاف حسین سالگرہ کا دن ہے. انہوں نے تمہیں سالگرہ کا تحفہ دیا عمران فاروق کو. 17 سپٹمبر 2010. 40 سال لگانے والے عمران فاروق، پورا آپریشن بھگتنے والے عمران فاروق کو اسی کے قائد کی برتھ ڈے پہ، سالگرہ پہ اس کی موت کا تحفہ دے رہے ہیں. یہ الطاف حسین 17 سپٹمبر کو اس کو شہید کر کے قتل کرنے والوں نے اس کے ساتھ جو ان کا پرسنل سیکرٹری کہہ لیں، ان کا رشتہ دار کہہ لیں، جو وہ بھی شریفی آدمی ہے، وہ بیچارہ پھنسا ہوا ہے، افتخار، اس کو فون کر کے بتایا کہ جو ہے وہ بھائی کو برتھ ڈے گفٹ ہم نے دے دیا ہے. گرفتار ہوئے. اس کے بعد اسکاٹ یارڈ نے گرفتار کیا ہے. یہ کال ساری موجود ہے، گفتگو ساری موجود ہے. اس کے بعد گرفتار ہوئے، کیس چلا ہے. اور کہاں پہ کیس رکا ہے میں بتا دیتا ہوں. ابھی میں نے تو آج سے کتنے سال پہلے، جب ہم اس ایم کیو ایم میں نہیں آئے تھے اور ایم کیو ایم میں آنے کے بعد بھی، اور اب میں اس بات کو دوبارہ کہتا ہوں کہ بھائی مصطفیٰ کمال کی بات مت سنو. برطانیہ ہے دنیا کا بہترین، وہاں پر انٹیلیجنس کا نظام ہے، دنیا کی بہترین جوڈیشری ہے، دنیا کی بہترین اسکاٹ لینڈ یارڈ ہے، MI6 ہے، MI5 ہے. وہاں تو ISI نہیں ہے نا، وہاں تو پاکستانی ایجنسیاں نہیں ہیں نا کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ الزام لگا لو کہ بھائی وہ انفلوئنس کر رہی ہیں. وہاں تو آزاد ملک ہے. آج تم وہاں کے شہری ہو الطاف حسین، تم برطانیہ کی عدالت میں جا کر یہ ایپلیکیشن کیوں نہیں لگاتے، پٹیشن کیوں نہیں لگاتے کہ میرے 40 سالہ دیرینہ ساتھی کا برطانیہ کی سرزمین پر قتل ہو گیا، مجھے اس پہ قاتلوں کا پتہ لگا کر دیا جائے. ہے سب چیزیں صاف ظاہر ہو جائیں گی. بھائی تمہیں بہت تکلیف ہے نا، تمہیں بہت صدمہ ہے نا، تمہارا شہید انقلاب تھا نا بھائی، تو بھائی تو جا کر کوئی بیان تو دے کہ بھائی مجھے انصاف دینا چاہیے، مجھے ملنا چاہیے، مجھے برطانیہ میں انصاف چاہیے کہ قتل ہونے والے عمران فاروق کے اصل قاتلوں کا، قتل کروانے والوں کا پتہ لگایا جائے. کبھی بھی نہیں دے گا یہ آدمی، کبھی بھی. یہ پڑھیے بھائی، اس میں کوئی کون سی اس میں راکٹ سائنس ہے؟ اس بات کے اندر کون سی راکٹ سائنس ہے؟ برطانیہ میں تو کوئی نہیں ہے ایجنسی پاکستان کی جو روکے، جو انفلوئنس کرے. یہ کیس چل رہا تھا، چونکہ 25 سالوں سے را سے پیسے لے رہے تھے. سارے ڈاکومنٹ را ڈاکٹر عمران فاروق کے گھر سے ساری اس کی میٹنگوں کے پیپر نکال کر لے گئی. یہ کیس دا مومنٹ کراؤن جو عدالت ہے پروسیکیوشن میں یہ داخل ہوتا، وہ ڈاکومنٹ سارے پبلک ڈاکومنٹ بن جاتے اور دنیا کو پتہ چل جاتا کہ 25 سالوں سے را سے پیسے لے کر یہاں پر دہشت گردی کرا رہے ہیں، کیمپ چلا رہے ہیں.
تو انڈیا نے اپنا ہائیسٹ آفس استعمال کر کے برطانیہ کو کہا کہ ہماری پوری دنیا بھر میں ہم ISI ہمیں کوئی پکڑ لے کوئی الزام نہیں، لیکن اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ہاں تو پکڑوا دیا الطاف حسین نے ہمیں پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہوئے، تو اس کو اگر نہیں روکا تو ہم اپنی ساری انویسٹمنٹ ختم کر دیں گے انڈیا میں، برطانیہ میں، اور ہمارے فورن تعلقات، ہمارے ڈپلومیٹک تعلقات خراب ہو جائیں گے. جب جا کر اس کیس کو وہیں پر روکا گیا، ختم نہیں کیا گیا. میں آج آفر کرتا ہوں الطاف حسین کو کہ میں برطانیہ کی عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے تیار ہوں. وہ جا کر اپنے شہید انقلاب کی اپلیکیشن لگائے، کیس کھلوائے کہ عمران فاروق کے اصل قاتلوں کا پتہ چلائے. اتنی 4 لائنیں لکھ کر یہ جمع کرائے اور شروع ہو جائے. میں اپنے پیسے پہ جا کر وہاں پر ہر تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں. ہمت کرے. نہیں کرے گا، مجھے پتہ نہیں کرے گا، کبھی نہیں کرے گا. آج میں وہ آدمی ہوں جب ڈاکٹر عمران فاروق کو مارا گیا تھا، ان کو شہید کیا گیا تھا، تو میں پارٹی کی طرف سے گیا تھا وہاں، تو صرف اس وقت تو الطاف حسین کے ساتھ تھے. ہم تو بہت ساری چیزوں پر پردہ ڈال کر چل رہے ہیں، لیکن اس آدمی کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ اندر راجا ہے، یہ جب جو چاہے گا بولے گا، دنیا خاموش رہے گی. ابھی بے وقوف آدمی، ابھی زندہ ہیں ہم. صرف نماز ڈاکٹر عمران فاروق کی نماز جنازہ ہم نے لندن میں پڑھی. میں تھا اس لندن میں کی نماز جنازہ میں، پہلی رو میں الطاف حسین کے برابر میں کھڑا ہوں میں. اب اس کو تصویر کھنچوانی تھی، اس کو تو ہر حال میں اس نماز جنازہ کی تصویر کھنچوانی تھی کہ یہ نماز جنازہ پڑھ رہا ہے، اس کا قاتل ہے کیونکہ، تو اس کو ایویڈنسز چاہیے کہ یہ بہت سوگوار ہے. اور مسجد میں جو ہے وہ کیمرے لے جانا منع تھا، تو اس نے توصیف لڑکا ہے وہاں پہ جو ویڈیو بناتا تھا، اس نے اس کے سویٹر میں جیکٹ میں کیمرہ چھپوایا. 10 منٹ میں آئینی ترمیم. آج سے 10 سال 20 سال پہلے 15 سال پہلے یہ شہر میں 5 لاکھ آدمی روڈ پر امن کے ساتھ بیٹھتا، اسمبلی چھٹی کے دن اسمبلی کھلتی اور آئینی ترمیم پورے پاکستان میں پارٹی ہیرو بنتی. ایک پتھر چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ایک پتا توڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ایک لڑکے کو ہتھیار دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. شودا قبرستان بھر دیا، پورا جیلیں بھر دیں. لو جوان لاپتہ کروا دیے، مائیں در بدر ہو گئی، پوری قوم تباہ برباد ہو گئی. اس حرامی کا حرامی پن ختم نہیں ہو رہا. بے غیرت ہے یہ، اس قوم کا مجرم ہے، سب سے بڑا غدار ہے. اور تیرا باپ دے کر گیا تھا تجھے یہ اختیار، تو ہر کسی کو غدار بولے، بے غیرت، ہر کسی کو غدار بولے تو. اور تیرے ساتھ والے جو ہے وہ 2 ٹکے کے سالے جو ہے وہ بے غیرت قوم کو بیچنے والے. 2 سالوں سے میں نے کچھ نہیں بولا کہ ختم ہو گئی چال. عمران فاروق عمران فاروق مر گیا، بچے اس کے چھوٹے. یہ میں پہلا آدمی ہوں ان 4-5 لوگوں میں جب عمران فاروق کی اس بیوہ سے، اور یہ جو بچے آج جو ہے وہ جوان ہو گئے، 3 سال سے 4 سال کے تھے یہ، جب ان کو اسکاٹ لینڈ یارڈ نے کسی جگہ چھپا کے رکھا تھا، وہ ان سے کانٹیکٹ نہیں کر رہے تھے. الطاف حسین پاگل ہوا تھا کہ بھائی ڈھونڈو، میرا کانٹیکٹ تو کرواؤ. اسکاٹ لینڈ کو پتا تھا کہ کس نے مارا ہے، ان کو خطرہ تھا کہ کہیں بچوں کو نہ مارے. یہ انہوں نے چھپا کے رکھا تھا. کوئی 15 دن کے بعد جا کر جو ہے وہ کچھ سراغ ملا، تھوڑی دیر کی اجازت ملی. میں واسع جلیل، میں اور 2-3 اور لوگ تھے جو پہلے دن تھے جانے والے، ان سے ملنے والے. اور یہ بچے جب دروازہ نوک ہوا تو یہ ہم جب آئے تو یہ اپنے پیچھے اپنے باپ کا انتظار کر رہے تھے کہ شاید ان کا باپ آئے پیچھے، کٹ جائے ان سے. تو ابھی جوان ہو گئے. میں 15 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. بڑی مشکل سے جو ہے وہ ان کی بیوہ جو ابھی ڈیتھ ہوئی، ان کی بات کرائی گئی الطاف حسین سے. وہ ڈرامے رچے سارے یہ ہوئے سب چیز. لمبی کہانی ہے یار، لیکن میں حیران ہوں
کہ ایک آدمی کو کب کتنا اپنے اوپر زوم ہے کہ وہ جب چاہے جس کو چاہے مار بھی دے، پھر جو ہے وہ اس مرنے والے کا جو ہے وہ کا سوئم بھی منائے سالہ، اس کے بعد اس کا گریہ وزاری بھی کرے اور کسی کو جو ہے وہ قاتل بھی قرار دے دے. یار تو ثابت ہوتا ہے اوپر سے بے غیرت. اس قوم کا کہ بچے کھا گیا یہ شہر. یہ تمہیں کیا پتا یہ تباہی کی بربادی کیسے ہوئی ہے؟ جب جانیں دی جا رہی تھیں کہ بھائی کا انٹرویو نہیں چلا، جان دے دو، بھائی کو کسی نے فلاں کچھ کہہ دیا، جان دے دو. وہ کر کر کے پوری جب میں آیا ہوں 1000 سے زائد لاپتہ ماؤں کے بچوں کی مائیں در بدر ٹھوکریں کھا رہی تھیں. یہ شہر کا نوجوان اپنے گھر میں نہیں سوتا تھا. آج یہ تمہیں جو سامنے چہرے نظر آتے ان کے دماغوں میں سوچ سکتے تھے کہ یہ اپنے گلی محلوں میں اس طرح گھوم سکتے؟ اس قوم کے اوپر اس آدمی نے کیا عذاب اور کس کاسٹ پہ کیا دیا شہر میں. مثال دے رہا ہوں میں جب ڈاکومنٹ لے کر میں سیاست دانوں کے پیچھے میں گریہ وزاری ہم کرتی ہے یہ والی ایم کیو ایم، تو لگتا ہے کہ یار یہ کتنا آسان کام تھا، میری قوم کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، پورے پاکستان کا مسئلہ ہو رہا ہے. یہ آدھے گھنٹے کا کام تھا ہمارے لیے بس 15 سال پہلے. کتنی ہڑتالیں کی ہیں، 10 منٹ میں 5 لاکھ آدمی شہر میں جمع ہوتا تھا اور پورا پاکستان اس کی تائید کرتا. آج ہمیں یہ لفٹ نہیں کرا رہے. تجھے کیوں نہیں خیال آ گیا 40 سالوں میں تو لیڈر مہاجر قوم کا، تو بابا قوم بنا ہوا تھا بے غیرت؟ تجھے کیوں نہیں خیال آ گیا اس والی بات کا؟ تو نے کیوں نہیں 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ جو ہے قوم کے لیے جو بات کی؟ تو چپ رہنے کو یہ سمجھتا ہے کمزور ہے، کو ختم ہو گئے ہم. اور اگر ہم ختم ہوئے، وہ ہمیں اگر کوئی دنیاوی کوئی ڈر کا، موت کا اور چیزوں کا وہ ہوتا تو سالے ہم 3 مارچ 2016 نہیں کرتے. آج تو یہ سب کچھ ہے. ہم 2 تھے یار، ہم 2 لوگ تھے صرف. اور جب تجھ سے جو ہے وہ نہیں ڈرے. اور مجھے خدا بھائی میں تو سب سے بڑا بینیفیشر ہوں اس کی پارٹی کا اور اس کا. مجھے کیا پرابلم ہونی چاہیے؟ اور آج بھی میں جو ہے وفاقی وزیر ہوں بھائی، تو مجھے کیا مسئلہ ہونا چاہیے؟ آج لعنت بھیجتا ہوں ایسی وفاقی وزارت پہ، اور لعنت بھیجی پہلے بھی سینٹ پہ، سارے عہدوں پہ. لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے ہم نے اپنی جان دینے میں اور دلوانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. رب نے مارنا نہیں تھا، نہیں مارا. آج بھی یہ نوجوانوں کو گمراہ کرتا ہے، آج بھی یہ باتیں کرتا ہے، آج بھی یہ جو ہے وہ آرڈر کرتا ہے کہ اس کو مار دو، اس کو مار دو، ایسے مار دو، ویسے مار دو. میں آج جو عمران فاروق کے جو بچے اب بالغ ہو گئے، جوان ہو گئے شہید کے، اب تو ان کی ماں کی ذمہ داری بھی نہیں رہی، میں ان کو کہتا ہوں کہ لندن جاؤ واپس. ایک تو اپنا خیال کرو، اس سے بچو. یہ بہت بے غیرت آدمی ہے، اس سے بچو. یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اس کا سایہ بھی اپنے اوپر نہیں پڑنے دو. اور دوسرے، جا کر تم اپلیکیشن لگاؤ لندن میں، اسکاٹ لینڈ یارڈ میں لگاؤ اپلیکیشن، اور جوڈیشری میں لگاؤ. ہیومن رائٹس آرگنائزیشن پکڑو، کہو کہ میرا باپ دن دہاڑے اس لندن کی سڑک پر، زمین پر اس کو شہید کر دیا گیا بے ایمانہ طریقے سے. مجھے ان قاتلوں کا پتہ لگا کر دے ریاست. آج بھی وہ ویلفیئر ریاست ہے، کوئی نہ کوئی طریقہ کار نکالے گی، پیسے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور اس کے غم میں 5-15 سالوں تک سکر ماں مر گئی، کینسر کے مرض میں مبتلا ہو کر. جا کر یہ مقدمہ تم دائر کرو. ایک اپلیکیشن لگاؤ، 10 تمہیں جو ہے وہاں پر ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن ملیں گی. اور یہ جو دادا ابو بنا ہوا ہے تمہارا، دادا ابو سے پوچھو کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. دیکھو دادا ابو کیا کہتے ہیں. دادا ابو کیا کہتے ہیں. آج اس قوم، شکر ہے اللہ کا، بہت بہت شکر ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں ہوش آ گیا. اور اس قوم کو، جس کو یہ کھینچ کر دلدل میں اپنے ساتھ دلدل میں اترا ہوا تھا، یہ شیطان جو کھینچ کر
ان کو دلدل میں اتار رہا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ اس قوم کا دامن اس کے ہاتھوں سے چھڑوا لیا ہے.